جب اس سودے بازی میں ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک اور چال چلی۔ ولید ابن مغیرہ، حاج بن وائل، اسود اور امیہ بن خلف رؤسۂ مکہ اکٹھا ہو کر ایک روز حضور کے پاس آئے۔ کہنے لگے، آپ کی تبلیغ و دعوت سے قوم میں انتشار پھیل رہا ہے، یہ کسی اچھے مستقبل کا پیش خیمہ نہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان انتشار کی یہ خلیج یوں ہی وسیع ہوتی چلی گئی تو ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری قوت کا جنازہ نکل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون ترتیب سے 109 نمبر پر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ باطل بڑا عیار ہے، حق سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ طرح طرح کے بھیس بدل کر آیا کرتا ہے۔ کسی قسم کا حربہ استعمال کرنے میں اس کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ بسا اوقات وہ اپنے موقف میں بھی بے حد لچک پیدا کر لیا کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ حق حق نہ رہے، باطل تو ہر حال میں باطل ہے۔ کسی چیز کی ملاوٹ اس کے بطلان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ جو پاک چیز اس میں ملے گی وہ ناپاک ہو جائے گی۔ وہ اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ حق صرف اس وقت تک حق ہے جب تک یہ ہر قسم کی ملاوٹ اور آمیزش سے پاک ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا تو ابتدا میں کفار نے ان کو اہمیت نہ دی، لیکن سعادت مند روحیں ان کی طرف جب کھچ کھچ کر جانے لگیں، انہیں اپنے ماحول میں تبدیلی کے کچھ آثار دکھائی دینے لگے تو انہوں نے اس دعوت کی طرف توجہ دینے شروع کی۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس بے پناہ وسائل ہے، اس داعی حق کو خریدنے کے لیے ہم بڑی سے بڑی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کی معرفت سودا بازی کا آغاز ہوا۔ کفار کے ایک وفد نے جناب ابو طالب سے ملاقات کی اور آ کر کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ قوم کے سردار ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کا ازحد احترام ہے، اسی وجہ سے ہم آپ کے بھتیجے کی بات سن کر اب تک خاموش رہے ہیں، لیکن اب پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ اگر اس کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم سونے چاندی کے ڈھیر اس کے قدموں میں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس کو حاکم بننے کا شوق ہے تو ہم متفقہ طور پر اس کو اپنا رئیس اعلیٰ تسلیم کرنے پر رضامند ہیں، اور اگر کوئی رشتہ مطلوب ہے تو وہ صرف اشارہ کر دے، ہم فخر و مسرت کے ساتھ وہ رشتہ پیش کر دیں گے۔ طالع آزما لوگ جو مذہب و دین کو اپنے مقصد حصول کے لیے بطور زینہ استعمال کرتے ہیں، انہی چیزوں میں سے کوئی چیز ان کا مقصد ہوا کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کی پیشکش سنی تو فرمایا، وہ نادان ہیں، مجھے پہچان نہیں سکتے۔ میرے دائیں ہاتھ پر اگر سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنے رب کی توحید کی تبلیغ میں رائی برابر بھی سستی نہیں کروں گا۔ جب اس سودے بازی میں ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک اور چال چلی۔ ولید ابن مغیرہ، حاج بن وائل، اسود اور امیہ بن خلف رؤسۂ مکہ اکٹھا ہو کر ایک روز حضور کے پاس آئے۔ کہنے لگے، آپ کی تبلیغ و دعوت سے قوم میں انتشار پھیل رہا ہے، یہ کسی اچھے مستقبل کا پیش خیمہ نہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان انتشار کی یہ خلیج یوں ہی وسیع ہوتی چلی گئی تو ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری قوت کا جنازہ نکل جائے گا اور دشمن قبائل ہم پر حلہ بول کر ہمیں ختم کر دیں گے۔ اس صورتحال سے ہم بہت پریشان ہیں۔ آؤ ایک ایسی تجویز پر متفق ہو جائیں کہ آپ کی بات بھی رہ جائے اور قوم کی یکجہتی اور اتحاد بھی برقرار رہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی، 1 سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی پرستش کیا کریں گے۔ یہ تجویز سن کر نبی مکرم نے فرمایا، معاذ اللہ ان اشرک باللہ غیرہ، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں۔ اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس نے ان کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا دیا
اور انہیں ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حرم میں تشریف لے گئے۔ کفر و شرک کے سارے سرغنے وہاں جمع تھے۔ مجمع عام میں بڑی جرت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سورت پڑھ کر انہیں سنائی تاکہ ان کے دل میں پھر اس قسم کے فاسد خیال پیدا ہونے کا امکان ہی نہ رہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ فرما دیجئے، اے کافروں، میں پرستش نہیں کیا کرتا ان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں، اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔